الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے 700 کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ اس آیت سے متعلق علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ کیا ہے یہ اس کا کم از کم حصہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، آیت سے مراد کہ جو ایک نیکی لائے کے مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اقل مرتبے کا بیان ہے، اور اس کے اکثر مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ اقل یعنی کم از کم اضافہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور وہ زیادتی کا قلیل مرتبہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا گیا ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان علی شان ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جو جزا بیان ہوئی یہ اس کے لیے ہے جو نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اب اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ورنہ کچھ نہ لکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ ثواب کے اکثر درجات کی کوئی حد نہیں۔ قرآن پاک میں 700 گناہ کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اور قرآن پاک میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے، اور حدیث میں مکہ سے پیدل حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کے اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، اور نافرمان اور گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے، یا اس طرح کہ انہیں جرم کیے بغیر عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ دوزخی نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ظلم کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، اور نمبر 2، بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں، اور حدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔